بسم اللہ الرحمن الرحیم ببرکاتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، مقاصد بعثت کیا ہیں۔ اس عنوان پہ بات کرنے کے لیے قرآن میں کیونکہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے اپنا پیارا محبوب دنیا میں مبعوث فرمایا ہے اور اتنی شانوں والا، اتنی رفعتوں والا محبوب نازل فرمایا ہے، مبعوث فرمایا ہے، تو جب محبوب کی شان دیکھیں اور پھر اللہ پاک خود کہتے ہیں کہ میں نے احسان کیا ہے مومنوں کے اوپر کہ انہی میں سے ایک رسول بنا کے بھیج دیا ہے، تو بندے کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ اتنی بڑی ہستی اور اپنے محبوب کو مبعوث کرنا، اللہ پاک نے مومنوں پہ احسان کیا ہے، مختلف نعمتیں دی لیکن احسان نہیں جتایا، لیکن جب رسول بھیجا تو احسان جتایا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے آنے کا کوئی بہت بڑا مقصد ہوگا۔ تو خود ہی پھر اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرما دیا ہے کہ میرے رسول کے آنے کے مقاصد ہیں، اور ان میں سب سے پہلا جو مقصد ہے وہ ہے آیات کی تلاوت کرنا۔ آیات کی تلاوت کرنا سب سے پہلا مقصد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو قرآن نازل ہو رہا ہے اس کو من و ان اسی طرح تلاوت کرنا، لوگوں کے سامنے پیش کرنا، اس کو اسی طرح پڑھنا جیسے کہ وہ نازل ہوا ہے۔ یہ سب سے پہلا آپ کا مقصد ہے کہ جو قرآن نازل ہوا ہے اس کو بالکل اسی طرح لوگوں تک پہنچانا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا صحیح حق ادا کیا ہے اور واقعی لوگوں تک پہنچایا ہے، اور ہر صحابی تک اور آپ کے ہر سننے والے تک قرآن پہنچا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پہلے مقصد کو مکمل کیا اور مکمل قرآن کو لوگوں تک پہنچایا۔ اس میں کوئی بھی مسلمان یہ شک نہیں کر سکتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کیونکہ وہ عربی زبان تھے، قرآن بھی عربی میں آتا تھا، تو کوئی لفظ اپنے پاس سے شامل کیا ہو، کوئی زیر زبر شامل کی ہو، کوئی ایک نقطہ بھی شامل کیا ہو، بلکہ جیسے قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوتا رہا، بالکل اسی طرح آپ نے امت تک پہنچایا ہے۔ اور یہ پہلا مقصد تھا کہ قرآن من و عن جیسے اللہ پاک کا کلام ہے، جیسے نازل کیا گیا ہے ویسے ہی لوگوں تک پہنچایا جاتا۔ اور پھر قرآن کو پہنچانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن ضابطہ حیات ہے، یہ قرآن کلام اللہ ہے، اور اس کا جو ایک لفظ پڑھتا ہے، ایک حرف پڑھتا ہے، اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو مثال دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جیسے الف لام میم یہ 3 حرف ہیں، تو جب 3 حرف پڑھے جاتے ہیں تو اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو یہ جو پہلا مقصد تھا وہ صرف آیات کی تلاوت کرنا تھا، کیونکہ سامنے بیٹھے لوگ عرب تھے، وہ عربی سمجھتے تھے، تو عربی میں صرف قرآن کو سمجھ کے پڑھنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا مقصد ہے، اور اس پہ عمل کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کی آیات کی تلاوت کریں۔ دوسرا مقصد جو تھا وہ تھا وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ نفس کرنا، لوگوں کے دلوں کو پاک کرنا، لوگوں کی تربیت ایسے کرنا کہ وہ جو قوم ایک دوسرے کے خون کی پیاسی تھی، وہ جو قوم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ پڑتی تھی اور سال ہا سال اور پشت در پشت ان کی لڑائیاں چلتی رہتی تھیں، ان کا تزکیہ کرنا، ان کی تربیت کرنا، ان کے دلوں کو صاف کرنا، ان کے دلوں میں سے نفرت نکال کر محبت بھرنا، اور ان کو اس قابل کر دینا کہ وہ دنیا کی پھر امامت کر سکیں۔ اور پھر آسمان دنیا نے یہ نظارہ دیکھا ہے کہ وہ قوم جو تہذیب سے ناآشنا تھی، وہ قوم جو تہذیب و تمدن سے بالکل ناآشنا اور دور جاہلیت میں رہتی تھی، اس کو دور جاہلیت کی قوم کہا جاتا تھا، وہ قوم
قرآن کو پڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقصد کو اس طرح کامل کیا، اس طرح مکمل کیا کہ پھر وہ قوم دنیا کی امام بن گئی۔ وہ تہذیب سے ناآشنا قوم لوگوں کو تہذیب و تمدن سے آشنا کرنے لگی۔ وہ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے وہ ایک دوسرے کے خون کے محافظ بن گئے۔ وہ جو ایک دوسرے کی جان لینے کے در پہ رہتے تھے وہ ایک دوسرے کی جان کے محافظ بن گئے۔ وہ جو بھائی چارے کا اور وہ جو تربیت کا اور تزکیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، وہ ان سب کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور تزکیہ نفس کرنا دوسرا مقصد تھا۔ تیسرا مقصد تھا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کی تعلیم دینا۔ کچھ آیات اور کچھ احکام جو ہیں وہ واضح طور پہ سمجھ آ جاتے ہیں، جیسے اقام الصلاۃ، تم نماز قائم کرو۔ اب اس میں تعلیم کیا ہے کہ نماز پڑھنی کیسے ہے، نماز پڑھنی کیسے ہے، وہ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں ویسے پڑھنی ہے، اس کی تعلیم دینا۔ اسی طرح قرآن کے مختلف معاملات جو کہ ڈائریکٹلی کچھ سمجھ آتے ہیں اور کچھ سمجھ نہیں آتے، تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام ہے، ان کا مقاصد بعثت میں سے تیسرا مقصد یہ تھا کہ قرآن کی تعلیم دیں، کتاب کی تعلیم بھی دیں، اس کو سمجھائیں، اسے واضح کریں، اور پھر عملی طور پہ اس کے اوپر عمل کر کے لوگوں کو بتائیں کہ اس حکم کے اوپر اس طرح عمل کرنا ہے۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حق ادا کیا ہے، واضح طور پہ ہر چیز پہ، ہر حکم پہ عمل کر کے دکھایا ہے۔ اور پھر جو چوتھا مقصد تھا وہ حکمہ، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ حکمت کا لفظ جب بھی قرآن میں بولا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا دو جہاں علیہ تحیت و ثنا کی احادیث مبارکہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر معاملے کو بڑے حکمت اور دانائی کے ساتھ حل فرماتے تھے۔ آپ کی پوری سیاسی زندگی کو دیکھا جائے، جب آپ نے مدینہ میں آ کے ایک ریاست کا انعقاد کیا، ایک ریاست قائم کی، تو آپ کے پاس جو لوگ آتے تھے ان کو آپ نے کبھی بھی کسی بھی سوال کے جواب میں ایسا کوئی جواب نہیں دیا جو حکمت سے خالی ہو، بلکہ ہر انسانی ذہن کی سطح کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا جواب دیتے تھے۔ ایک شخص آیا اور اس نے پکار کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں صرف فرائض انجام دیتا رہوں، کیا میں صرف نماز فرض ادا کروں اور فرض روزے رکھوں اور حرام اور حلال سے بچتا رہوں تو کیا میں جنت میں جا سکتا ہوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دم سے نیچے دیکھا، سوچا، اور صحابہ کیونکہ جب اس نے پکارا یا محمد، تو صحابہ ایک دم پیچھے مڑ کے دیکھا کہ یہ کون ہے اس انداز میں پکارنے والا ہمارے آقا کو۔ اور جب اس نے سوال مکمل کیا تو صحابہ نے ایک دم سے ایسے گردنیں گھمائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، تو آپ نے گردن جھکائی اور پھر گردن اٹھا کے فرمایا کہ ہاں جاؤ، اگر جو تم نے کہا اس پہ عمل پیرا ہوئے تو تم جنت میں جاؤ گے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیا یہ واقعی سب کے لیے ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس کے لیے ہے، کیونکہ وہ جتنا کر سکتا ہے وہ اتنا ہی کرے گا، وہ اسی قابل ہے کہ وہ اتنا ہی دین اور اسلام پڑھ سکے، کیونکہ وہ بدو ہے، وہ جانتا نہیں ہے۔ لیکن باقی سب مسلمانوں کے لیے یا سارے صحابہ کے لیے یہ ضابطہ نہیں ہے کہ وہ اندر بیٹھ جائیں اور صرف نمازیں پڑھیں اور صرف فرائض پورے کریں تو وہ جنت میں چلے جائیں گے، بلکہ ان کو تو نظام قائم کرنا تھا، انہیں تو دنیا میں انصاف دلانا تھا، انہیں تو دنیا کے سارے معاملات کو دیکھنا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو بھی وفود آئے، اگر آقا دو جہاں علیہ تحیت و ثنا کی زندگی کے وہ آخری لمحات دیکھے جائیں جس میں آپ کے پاس مختلف علاقوں سے، جب مکہ فتح ہو گیا، طائف فتح ہو گیا، یمن فتح ہو گیا، تو ان علاقوں سے جب وفود آیا کرتے تھے آقا دو جہاں علیہ تحیت و ثنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، تو آپ ان ہر وفد کا سوال سنتے تھے، ان کو جواب مہیا کرتے تھے، ان کو جواب عنایت فرماتے تھے اور ہر شخص کو مطمئن کر کے بھیجتے تھے۔
اور یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت اور دانائی تھی، اخلاق تھا، اخلاق حسنہ تھا کہ ہر شخص آپ کی طرف بڑھتا آتا تھا، ٹوٹ کے آتا تھا۔ اور پھر مکہ کے لوگ جب آپ مکہ میں تشریف فرما تھے تو اس چیز سے ڈرتے تھے کہ جو ان سے بات کر لے گا، جو ان کے پاس بیٹھ جائے گا، جو ان سے چند باتیں سیکھ لے گا، سن لے گا، وہ مسلمان ہو جائے گا، وہ ہمارے مذہب کو چھوڑ دے گا۔ کیونکہ آقا دو جہاں علیہ تحیت و ثناء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تبلیغ کا انداز اس کمال کا تھا، آپ کا بات کرنے کا انداز اتنا کمال تھا۔ یہ نہیں کہ ہم جیسے کہ کوئی بھی ہماری طبیعت سے، ہمارے مزاج سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو تو ہم اسے کہہ دیتے ہیں یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، اس کے تو کام ہی صحیح نہیں ہے، اس نے کہاں جانا ہے جنت میں۔ ہم خود ہی فیصلہ کر دیتے ہیں کہ یہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ لیکن پوری زندگی آقا دو جہاں علیہ تحیت و ثناء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو بھی شخص آیا وہ پھر کافر نہیں رہا، وہ مسلمان ہو کے گیا۔ جو اس جستجو میں آیا، صرف وہ لوگ بچ کے جن کے دلوں پہ، جن کے قلوب پہ اللہ نے مہریں لگا دی تھی۔ آج ہمیں اس امر کی ضرورت ہے کہ ہم آقا دو جہاں علیہ تحیت و ثناء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں اور اس کے اوپر عمل پیرا ہوں، اور اس کو اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ، لہجہ لہجہ، ہر فیصلہ آقا دو جہاں علیہ تحیت و ثناء کے نقش پاک کو چوم کے گزاریں، ان کی ہر بات پہ عمل کریں، اور یہی محبت کا تقاضا ہے اور یہی غلامی کا تقاضا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔